یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے بنا لیا اس کے بعد بچڑے کو اپنا معبود وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد ہم نے تم کو اس سے درگزر کر دیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب عطا فرمائی لعلکم تہتدون تاکہ تمہیں راہ ہدایت مل جائے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے باتخاذکم العجل بچڑے کو اپنا معبود بنا کر فتوبوا الی بارئکم لہذا اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو فاقتلوا انفسکم اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے فتاب علیکم چنانچہ ان لوگوں نے توبہ کی فتاب علیکم تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا انہ هو التواب الرحیم یقیناً وہ تواب ہے رحیم ہے بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے دیکھیے کل آپ کے سامنے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا تھا آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سمندر سے گزر جاتے ہیں اور فرعون اسی میں غرق ہو جاتا ہے جب فرعون اور اس کے متبعین غرق ہو گئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک روایت کے مطابق دوبارہ مصر میں جا کر آباد ہو گئے جب بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں جا کر کے رہنے لگے تو بعض بنی اسرائیل نے کہا یا خود اللہ نے فیصلہ لیا ایک روایت کے مطابق بعض بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ اب ہم مکمل طریقے سے مطمئن ہو چکے ہیں ہم ہر طریقے سے مامون اور بے خوف ہو چکے ہیں لہذا اب ہمارے لیے کوئی ایسی شریعت کوئی ایسا ضابطہ بنایا جائے کوئی دستور العمل کوئی دستور حیات بنایا جائے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 40 راتوں کا وعدہ کیا ایک روایت کے مطابق قرآن کریم کے ظاہری الفاظ کے مطابق اللہ نے حضرت موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ کیا کوہ طور پر بلانے کا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ نے 30 دنوں کا وعدہ کیا تھا۔
چنانچہ جس روایت میں یہ آتا ہے کہ 30 دنوں کا وعدہ کیا تھا، اس کے مطابق یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر 30 دنوں کے لیے بلایا تھا، لیکن 30 دن جب پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ ان 30 دنوں میں روزے رکھ رہے تھے۔ جب اللہ نے ملاقات کے لیے گفتگو کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے جیسا کہ روزے دار کے منہ سے آنے لگتی ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ کی اس بو کو زائل کر دیا اور اس کے بعد ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اللہ نے ان کو واپس کیا کہ موسیٰ تم نے یہ اچھا نہیں کیا ہے، جس بو کو تم نے زائل کر دیا ہے یہی بو میرے نزدیک خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے موسیٰ تم جاؤ اور دوبارہ 10 دنوں کے روزے رکھو اور پھر جب یہ بو پیدا ہو جائے، یہ کیفیت آ جائے، اس کے بعد ملاقات کے لیے آنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو وعدہ 30 دن کا کیا گیا تھا، لیکن ایک خطا کی بنا پر ان کو 10 دن کے لیے پھر لوٹا دیا گیا، اس بنا پر 40 دن ہو گئے۔ دوسری تفسیر کے مطابق یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے 40 دنوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن چونکہ قوم بنی اسرائیل ایک دن کو 2 دن شمار کرتی تھی، ایک دن کو 2 دن شمار کرتی تھی، جب 20 دن ہو گئے تو بنی اسرائیل نے چونکہ 1 کو 2 کے مطابق انہوں نے 20 کو 40 شمار کیا اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ 40 دن ہو گئے ہیں، شاید کہ حضرت موسیٰ انتقال کر گئے ہیں یا وہ کہیں چلے گئے ہیں، راستہ گم کر گئے ہیں، لہذا ہمیں اب اپنا کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام اسب حیات لے کر کے جنت سے نازل ہوئے تھے، ایک گھوڑا لے کر کے حضرت جبریل آتے ہیں اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا تو ایک آدمی اس میں سامری تھا جو بظاہر مومن تھا، اس وقت کی کتاب اور اس وقت کے نبی کو مان رہا تھا، لیکن حقیقتاً وہ منافق تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر حضرت جبریل کے گھوڑے کا قدم پڑ رہا ہے وہاں پر سبزہ اگ جاتا ہے، تو اس کو محسوس یہ ہوا کہ جس جگہ پر قدم پڑے گا اس مٹی میں ایک حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جس جگہ پر حضرت جبریل کے گھوڑے کا قدم پڑا تھا اس جگہ کی ایک مٹھی خاک اس نے لے لی اور اس کو محفوظ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر کوہ طور پر چلے جاتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے اور کتاب لینے کے لیے، ادھر سامری لوگوں کو بہکانا شروع کرتا ہے، اور چونکہ یہ لوگ جب مصر سے نکلے تھے بنی اسرائیل تو انہوں نے شادی کا بہانہ بنا کر کے سفر کیا تھا کہ ہم لوگ شادی کے لیے دوسرے ملک جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعونیوں سے بہت سارا زیور لیا تھا بطور عاریت کہ ہم شادی کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمیں زیور دے دیجئے، سونے کے سامان دے دیجئے، جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کو دے دیں گے۔ چنانچہ ایک بڑی تعداد میں سونا بھی جمع ہو گیا تھا۔ اب سامری یا حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اب تمہارے لیے اس سونے کا استعمال درست نہیں ہے، ایسا کرو ایک زمین میں گڈھا کھود کر کے جتنا سونا ہے اس سب کو دفن کر دیا جائے، جب حضرت موسیٰ آئیں گے اور وہ حکم دیں گے جیسا وہ کہیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ سونا سب کا سب ایک گڈھے میں جمع کر دیا گیا۔ ادھر سامری جو منافق تھا اس نے وہ سونا نکالا اور مٹی کا ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد اس کو سونے سے ملمع کیا اور اس کو خوبصورت بنایا۔ پھر اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مٹی جو اس نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھائی تھی اس میں حیات کی صفت موجود تھی، یعنی زندگی کی جھلک موجود تھی، وہ مٹی اس گھوڑے کے اندر ڈال دی۔ جب اس کے اندر ڈالتا ہے تو اس کے اندر سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ گھوڑا دوڑنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، دوسری روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ اس گھوڑے میں جان پیدا ہو گئی اور وہ بولنے لگا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ گھوڑا اس طریقے سے بنا تھا کہ ایک طرف سے اس کے منہ کا حصہ کھلا ہوا تھا، دوسری طرف سے اس کی پشت یعنی سرین کا حصہ کھلا ہوا تھا، جس کی بنا پر ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی تھی دوسری طرف سے نکلا کرتی تھی، اور جب ہوا کسی چیز کے اندر سے تیزی سے گزرتی ہے تو ایک مخصوص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو آواز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الغرض سامری نے یہ بچڑا بنا لیا اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے موسیٰ ابھی تک آئے نہیں ہیں، وعدے کا وقت پورا ہو گیا ہے، شاید حضرت موسیٰ بھول گئے ہیں، ہمارا معبود تو یہی ہے،
سامری کہتا ہے یہ میرا بھی معبود ہے اور تمہارا بھی معبود ہے، اور ہمارا اور تمہارا ہی نہیں حضرت موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے۔ فنسیہ، وہ بھول گئے ہیں، شاید اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ چنانچہ قوم بنی اسرائیل کے بڑی تعداد جو ان پڑھ تھے انہوں نے جا کر کے اس کی پرستی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے جو بھائی حضرت ہارون تھے جن کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، ایک روایت کے مطابق ان کے ساتھ صرف 70,000 آدمی رہ گئے۔ 70,000 آدمی ایک طرف، حضرت غالباً 12,000 آدمی، اس طریقے سے کی ایک روایت ہے۔ البتہ چند آدمی، بہت ہی کم تعداد حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہ گئی اور انہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر یہ کیا ہے، یہ گوشالہ پرستی، یہ بت پرستی کی بنیاد کس نے رکھ دی۔ تو انہوں نے یہ سارے ماجرے دیکھے اور کہا کہ یہ کس نے کیا۔ واقعے کی تفتیش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ سارا کام سامری نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو توبہ کا طریقہ بتلایا، اپنی قوم کو سمجھایا، اس کا طریقہ آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کو تم نے معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے تم سے وہ خطا درگزر کر دی، معاف کر دیا۔ من بعد ذلك، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ماجرا ہے تو سامری کو بتایا، سامری کو اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد ان کو اللہ کے سامنے توبہ کے لیے کہا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کی۔ کتاب سے مراد یہاں پر غالباً توریت ہے اور الفرقان سے مراد بھی توریت ہے، کیونکہ فرقان کہتے ہیں اس کو جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہو، حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے والی جو کتاب ہو اس کو الفرقان کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، مختلف روایات کے مطابق قرآن کریم کے مختلف نام ہیں، لیکن ایک صحیح روایت کے مطابق قرآن کریم کے 5 نام ہیں، ان میں سے ایک نام الفرقان بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہاں پر الفرقان سے مراد توریت ہے، کیونکہ توریت کے اندر بھی اس طرح کے احکامات اللہ کی جانب سے تھے جو حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب تمہیں اس لیے دی گئی ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم کو ہدایت کا ایک راستہ مل جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ گوشالہ پرستی میری قوم کے اندر شروع ہو گئی تو اپنی قوم کو جمع کیا اور سمجھا رہے ہیں کہ اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جان پر، اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، اس لیے کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، فتوبوا الی باریکم، لہذا یہ غلط کام تم نے کیا ہے، اس کی بنا پر تم اپنے رب سے توبہ کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، اور اس توبہ کا طریقہ یہ ہوگا، صرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینے سے توبہ کافی نہیں ہوگی، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم میں سے جو لوگ جنہوں نے خطا نہیں کی ہے، یعنی جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے، بعض وہ لوگ ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، جنہوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر کے ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے پوجا کی ہے۔ یعنی جو لوگ بچڑے کی پرستش کرنے والے ہیں پہلے ان کو قتل کیا جائے، اور جن لوگوں نے پرستش نہیں کی ہے قتل کرنے والے وہ ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے مطابق تمام بنی اسرائیل نے یہ بات مان لی، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا تھا، یعنی بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، وہ بھی مان گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے پوجا کی تھی وہ بھی اپنے آپ کو مقتول بننے پر، یعنی اپنے آپ کو قتل کروانے پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بڑے میدان میں حضرت موسیٰ کے کہنے کے مطابق
تمام وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پرستش اور اس کی پوجا کی تھی ایک چادر اوڑھ کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ خبردار سن لو، تم کو قتل کیا جائے گا، اور کوئی بندہ جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنے بچاؤ کے لیے ایک ہاتھ بھی اوپر نہ اٹھائے۔ یہ روایات ملتی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روایات تفسیر مظہری میں لکھی ہیں، جس کی تائید حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب معرف القرآن میں کی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کوئی بھی مجرم اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ چادر سے باہر نہیں نکالے گا۔ چنانچہ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا تھا چادر میں لپیٹ کر کے ان کو ایک میدان میں بٹھایا گیا، اور جب یہ لوگ قتل کرنے جاتے ہیں جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی تو دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، تو بے ساختہ فرط محبت کی وجہ سے، کیونکہ باپ بیٹے کو کیسے قتل کر سکتا ہے، بھائی بھائی کو کیسے قتل کر سکتا ہے، محبت میں انتقام، محبت کی وجہ سے ان کی تلواریں زمین پر گر جاتی ہیں، تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ اب میں کیا کروں، اس میں میرے کیا قصور ہے، اب تو میں مجبور ہو گیا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ پر مدد کی، اور مدد اس طریقے سے کی، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سیاہ بادل ان پر مسلط فرمایا، جس کی بنا پر چاروں سمت سے اندھیرا چھا گیا، اور اس اندھیرے میں تمام بنی اسرائیل آ گئے۔ اب کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا تھا کہ کون میرا بھائی ہے اور کون میرا باپ ہے۔ اس کے بعد تلواریں چلتی ہیں، صبح سے شام تک کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار یا ربا اتنے بنی اسرائیل قتل ہو چکے ہیں، اے اللہ اب رحم فرما دے، اب معاف کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا بس رہنے دو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب دیکھتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل قتل ہو چکے تھے اور چند باقی رہ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ ہزاروں لاشیں خون میں لت پت ہیں تو حضرت موسیٰ کے دل پر ایک چوٹ سی لگی اور رونے لگے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں داخل کر دوں، میں قاتل کو شہید، مقتول کو شہید کا درجہ دے دوں اور قاتل کو میں غازی کا درجہ دے دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس بات پر راضی ہو گئے، اور اس توبہ کی بنا پر اللہ نے اس معاملے کی بنا پر، اس خاص واقعے کے بعد، اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ فرماتا ہے فتاب علیکم، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد مزید ان لوگوں نے اللہ کے سامنے جمع ہو کر کے اللہ سے استغفار طلب کی تو اللہ نے ان کو مکمل طریقے سے معاف کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے انہ هو التواب الرحیم، جان لو یقیناً وہی اللہ ہے جو تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، ان کی توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو اپنا معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے